مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ایک خاص موضوع پر ہم چھوٹی سی گفتگو کریں گے، اور وہ ایک سوال ہے جو لاہور پاکستان سے ایک بھائی نے، جن کا نام خرم سلیم ہے، انہوں نے پوچھا ہے۔ وہ بیسیکلی مسیح کار ہیں، خداوند کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کلام میں ان کی بہت دلچسپی ہے اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ اس سوال پوچھا ہے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ جو مسیح یسوع کی صورت جب تبدیل ہوئی تو اس وقت دو اشخاص جو نظر آئے، کیا وہ وہی اشخاص ہیں جو ابراہیم کو نظر آئے تھے؟ اور یہ ان کا جو مسئلہ ہے، کسی دوست نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ در حقیقت وہ تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں، اور وہ جو پطرس رسول کو اور ان کے ساتھ دوسرے شاگردوں کو نظر آئے مسیح یسوع کے ساتھ دو اشخاص، وہ وہی اشخاص ہیں جو ابراہیم کو نظر آئے تھے۔ تو آئیں چند لمحوں کے لیے ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا واقعہ ہی ایسا ہے یا نہیں۔ تو چند روایات ہیں جن کی بنا پر یہ تفسیریں کی جاتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی صداقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو روایت ہے اس میں اس کو کس طرح لیا جاتا ہے۔ یہودی اکثر یہ بتاتے ہیں، یعنی کہ اس واقعے کا جو ابراہیم کے ساتھ واقع ہوا کہ 3 شخص اسے ملنے کے لیے آئے اور ابراہیم نے ان سے ملاقات کی، تو وہ اشخاص کون ہیں؟ یہودی روایت کے مطابق وہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 فرشتے ہیں، 3 اشخاص جو ہیں جو ابراہیم کے پاس آتے ہیں، وہ تینوں جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اور ان کے پاس اس حد تک ان کا یہ یقین ہے کہ انہوں نے ان کے نام بھی بتائے ہیں۔ پہلا جو فرشتہ ہے اس کا نام میکائیل بتاتے ہیں، پھر دوسرا جبرائیل، تیسرا رفائیل۔ یہ تینوں فرشتے جن کے نام ہم کلام مقدس میں دوسری جگہوں پر دیکھتے ہیں، ان کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیت میں یہ تفسیر ہے کہ یہ 3 فرشتے جو ہیں ابراہیم کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور جو پہلا فرشتہ ہے وہ اسحاق کے جنم کی خوشخبری دیتا ہے۔ آپ واقعے سے واقف ہیں کہ جب وہ کھانا کھا چکے تینوں مرد، تو اس سے پیشتر کہ وہ وہاں سے جائیں، انہوں نے پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے؟ تو سارا چونکہ دوسرے ایریے میں تھی جہاں سے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو جب انہوں نے پھر فرشتے نے، میکائیل فرشتے نے، یہ یہودی روایت کے مطابق ہے کہ میکائیل فرشتے نے یہ خبر دی ابراہیم کو کہ آئندہ سال جب میں اسی وقت تیرے پاس آؤں گا تو تیرے بیٹا پیدا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ لیکن جب سارا نے یہ ساری گفتگو سنی تو وہ خیمہ میں پیچھے بیٹھی تھی، وہ ہنسی کہ ہم اس عمر میں ہیں، میں اور میرا شوہر دونوں اس عمر میں ہیں کہ ہم اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ اور جب سارا ہنسی تو وہاں لکھا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند نے اس نے کہا کہ وہ کیوں ہنسی ہے، لیکن سارا نے انکار کیا، لیکن اس نے کہا نہیں، وہ ہنسی ہے۔ لہذا یہ پہلا فرشتہ ہے۔ جو دوسرا فرشتہ ہے وہ جبرائیل فرشتہ ہے۔ اس کے متعلق وہ یہودی روایت میں بتاتے ہیں
کہ یہ سدوم اور عمورہ کی تباہی کے لیے بھیجا گیا تھا. سدوم اور عمورہ کی تباہی کے لیے بھیجا گیا تھا. اور تیسرا فرشتہ جو رفائیل کے نام سے بتایا جاتا ہے وہ ابراہیم کو تندرست کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ وہ اس عمر میں تھا کہ وہ بڑھاپے میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا. لہذا رفائیل فرشتہ جو ہے وہ آ کر اسے تندرست کرتا ہے، صحت یاب کرتا ہے، تاکہ وہ ایک بیٹے کو جنم دے سکے. یہ ہے یہودی روایت کہ وہ 3 اشخاص جو ابراہیم کو ملتے ہیں وہ 3 فرشتے ہیں. اب آتے ہیں ہم اسی واقعے کو جب دیکھتے ہیں تو یہ 3 اشخاص جو مسیحی جو تفسیر کرتے ہیں، جو بیشتر مسیحی اسکالرز جو ہیں جو اس بات پر متفق ہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں. شاید کوئی ہو جیسے خرم سلیم صاحب کو کسی نے بتایا ہے کہ وہ تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں 3 جو مرد ہیں، لیکن ایسا واقعہ نہیں ہے. اگر تثلیث کو ظاہر کرتے ہیں تو ان تینوں کو آسمان چھوڑ کر زمین پر آنا ہوگا. لیکن مسیحی تفسیر کے مطابق یہ 3 مرد ہیں. ہم کلام مقدس میں اس کو پڑھتے ہیں. اگر آپ کلام مقدس آپ کے پاس ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب ہے، اور اس میں ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں. پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا. یہاں ایک شخص واحد شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نظر آیا، اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ جب مزید دیکھتا ہے ابراہیم، اور اسے 3 اشخاص نظر آتے ہیں. اب ابراہیم جو ہے وہ خداوند سے بہت دفعہ اس سے پیشتر بھی بات چیت کر چکا تھا، جانتا تھا، وہ خداوند کو پہچانتا تھا. اب یہاں 3 اشخاص جو نظر آتے ہیں تو ابراہیم ان کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے خیمہ میں، ان کو مدعو کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ گرمی کا موسم ہے، اس لیے تم تھوڑا آرام کر لو. تو واقعے کے مطابق ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں اس کے ساتھ رضامند ہوتے ہیں، اور وہ تینوں کو لے کے تو خیمے میں آتا ہے اور پھر ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے. جب کھانا کھا لیتے ہیں تو تب یہ واقعہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ جو کلام کرتا ہے، اور وہ تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا. یہاں ایک شخص اب کلام کر رہا ہے، تینوں کلام نہیں کر رہے. اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اور وہ شخص جو کلام کر رہا ہے وہ ہے کون. یہاں لکھا ہے، شروع میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ابراہیم کو ممرے میں نظر آیا، اور اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ابراہیم سے کہا سارا کیوں ہنسی ہے، سارا کیوں ہنسی ہے. یہ خداوند اس سے پوچھ رہا ہے ابراہیم سے. اور سارا نے جب انکار کیا تو ساری بات جب دیکھتے ہیں آگے چل کر پھر فرد واحد پر آتی ہے بات، اور اس نے کہا نہیں تو ضرور ہنسی ہے. خداوند بات کر رہا ہے ابراہیم سے، خداوند پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم سے کہ سارا کیوں ہنسی ہے. اور پھر آگے لکھا ہے پر اس نے کہا، یعنی خداوند نے کہا کہ تو ضرور ہنسی ہے. اب یہاں ایک بات تو طے ہے کہ ایک شخص ان تینوں میں سے ایک خداوند ہے، کیونکہ ابراہیم پہچانتا ہے اور اسے جب مخاطب کرتا ہے تو اسے خداوند کہتا ہے. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اور خداوند نے کہا
जब वो वहां से रुखसत होने लगे तो फिर आगे हम देखते हैं, और खुदावंद ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं। खुदावंद को इब्राहिम का दोस्त कहा गया है, और इब्राहिम खुदा से ऐसे ही बातें करता था जैसे एक दोस्त से दूसरा दोस्त बातें करता है। और हम यहाँ इस गुफ्तगू में भी देखते हैं कि वो किस तरह खुदावंद से बातचीत करता है, और वो पूछता है कि अगर इतने सदूम में नेक शख्स हैं तो क्या तू फिर भी उन्हें बर्बाद करेगा, सदूम और अमोरा को। लिहाजा एक चीज हम देखते हैं कि वो तीसरा शख्स जो है वो खुदावंद है। अब दो अशखास दूसरे जो हैं उसका फैसला जो है वो कौन है, वो 19वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं। क्योंकि खुदावंद यहां पे बातें कर रहा है इब्राहिम से, उसकी गुफ्तगू जारी है, और वो दो दूसरे अशखास जो हैं वो चले जाते हैं, और वो आगे चलकर हम देखते हैं कि और वो दोनों फरिश्ते, एक खुदावंद, फिर अब ये दोनों फरिश्ते जो हैं सदूम में आए, दोनों फरिश्ते जो हैं वो सदूम में आए हैं। खुदावंद इब्राहिम से बातें कर रहा है, और यहां दो फरिश्ते जो हैं वो आ जाते हैं सदूम में। अब यहां ये बात तय हो जाती है कि एक खुदावंद है और दूसरे दो सात फरिश्ते हैं, और इसका तसलीस से कुछ ताल्लुक नहीं है। ये खुदावंद इब्राहिम को जो खुशखबरी देने आया था वो खुद खुदावंद यसू अल मसीह थे, जो इब्राहिम के पास आए और ये बेटे की विलादत की खुशखबरी दी। अब आते हैं हम उस वाक़े की तरफ जिसके साथ ये कंफ्यूज किया जा रहा है कि ये तीनों अशखास जो इब्राहिम को नजर आए, क्या वो अशखास जो हैं वो वाकया ही ये तीनों फरिश्ते या तीनों अशखास हैं जो जब यसु मसीह की सूरत बदल जाती है तो वो नजर आते हैं। तो ये वो जो दो अशखास हैं वो कौन है? यहाँ तीन है और वहां दो नजर आ रहे हैं। एक को शागिर्द पहचानते हैं, वो खुदावंद यसू अल मसीह है। अगरचे वहां पे हम देखते हैं कि मसीह यसू की सूरत जो है वो जलाली हो जाती है, और खुदावंद उन्हें ये तौफीक देता है शागिर्दों को कि वो पहचान सकते हैं कि वो अशखास कौन हैं, और उनको दिखाने का वहां क्या मकसद है ये भी हम देखेंगे। जब वाक़े में हम जाते हैं, मत्ती उसका 17वां बाब है, उसमें ये वाक़या दर्ज है। आइए हम उस पर जरा नजर करें। यहां लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। फिर आगे 4 आयत में दोबारा इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। पतरस ने यीशु से कहा, आए खुदावंद, हमारा यहां रहना अच्छा है। मर्जी हो तो मैं यहां 3 डेरे बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। यहां 2 बार यहां तस्दीक की गई है नामों की। 3 आयत में बताया गया है कि शागिर्दों ने देखा, और 4 आयत में हम देखते हैं कि पतरस रसूल, चूंकि वो जल्दबाज है और जल्दी से फैसले करने की कोशिश करता है, तो उसने खुदावंद से कहा, जब ये वाक़या ख़त्म हो गया, वो 2 अशखास जो जलाली सूरत में मसीह यीशु के साथ जलाली सूरत में नजर आए, वो भी गायब हो गए। तो फिर पतरस ने कहा,
हड़बड़ाते हुए कि आए खुदावन, हम क्यों ना यहाँ 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। अब यहाँ जो गौर तलब बात है वो ये है कि यहाँ और भी अंबिया हैं, वो नजर क्यों नहीं आए। यहाँ मूसा और एलिया को क्यों दिखाया गया है, और वो बातें भी मसीह यीशु की मौत के मुतल्लिक कर रहे हैं कि किस तरह वो यरूशलेम में जाकर सलीबी मौत को गवारा करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूसा को हम शरीयत के एतबार से जानते हैं। मूसा ने हमें शरीयत की 5 किताबें दी हैं जिसके मुतल्लिक हम जानते हैं। तो मूसा शरीयत को जाहिर करते हैं। उसके बाद एलिया, मसीह यीशु के आने से पेशतर एलिया रूनुमा होने वाला था, और एलिया की रूह जो है वो अंबिया में नजर आती है। यूहन्ना इस्तबागी में उस रूह को हम देखते हैं। तो एलिया जो है वो तमाम